السلام علیکم محترم ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور یہ روایت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابوں کے 3 حوالے ہیں: کتاب اعمالی شیخ صدوق، کتاب تہذیب اور کتاب ثواب الاعمال۔ فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص، میں ترجمہ کر رہا ہوں روایت کا، ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا۔ میں کتاب اعمالی سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا، اس کو آپ فرماتے ہیں شیبۃ الحزلی کہا جاتا تھا، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں بوڑھا ہو گیا، انی شیخ قد کبرت سنی، میرا سن بہت بڑا ہو چکا، میں بڑا ہو گیا، بہت بوڑھا ہو گیا۔ وَضَعُفَتْ قُوَّتِي، اب میرے پاس اب طاقتیں کم ہو گئیں، عمل نہیں کر سکتا، جو میں ہمیشہ کرتا تھا وہ عمل اب نہیں کر سکتا۔ نماز، روزہ، حج اور جہاد، 4 عمل۔ رو رہا ہے، یا رسول اللہ، بڑھاپے نے مجھے روک دیا نماز سے، میں جماعت میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ میری وضاحت ہے، میں نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، میں نماز مستحب طولانیہ نہیں پڑھ سکتا، میں مستحب روزے نہیں رکھ سکتا، میں حج اب نہیں کر سکتا، میں تلوار نہیں چلا سکتا۔ رو رہا ہے۔ اس کے کلام کو سن کر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے تعلیم فرمائیں کوئی ایسا وظیفہ، ایسا کلام جس کے ذریعے اللہ مجھے نفع عطا فرما دے، اور میرے لیے اس کا پڑھنا بھی آسان ہو۔ مستحبات میں نماز اور روزہ، حج اور جہاد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوبارہ کہو، یہاں تک کہ آپ نے شیبہ سے یا قصیبہ سے 3 مرتبہ جملہ کہلوایا۔ 3 مرتبہ اس نے اپنے درد دل کو روتے ہوئے بیان کیا۔ شاید یہ میرا بیان کرنے کا انداز الگ ہے، کبھی سوچئے گا کتنا دل دکھتا ہے جب آپ وہ نہیں کر پاتے جو کرتے تھے۔ آج میں نماز شب نہیں پڑھ پایا، کمر میں تکلیف تھی، بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ آج میں صدقہ نہیں دے پایا، جیب خالی تھی، بڑا افسوس ہو رہا۔ اس کیفیت میں اس کے الفاظ کو پیغمبر نے 3 دفعہ ریپیٹ کروایا۔ پھر فرمایا کہ تیرے اطراف میں درخت، یہاں تک کہ ریت کے ذرات، سب کے سب تیری آواز کو سن کے رو رہے اور تجھ پر ترحم کر رہے، رحم کر رہے۔ آپ فرماتے پس سن اے شیبہ، اے قصیبہ، سن فَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحِ، جب تو صبح کی نماز پڑھ تو نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، ربی نہیں ہے، وَبِحَمْدِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، سبحان اللہ العظیم وَبِحَمْدِهِ، ربی نہیں ہے۔ پورا ذکر وہی رکوع والا، مگر لفظ رب کے بغیر۔
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہر روز صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لینا. یاد رکھیے پرابلم کیا ہے؟ بڑھاپا. اور اللہ کے رسول کی روایت میں بڑھاپا ایک بیماری ہے، یہ روایت ہے. شیعہ سنی منابع کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں، یہ روایت ہے کہ بڑھاپا ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کی دوا، اس بیماری کی شفا صرف موت ہے. بڑھاپے کے بعد کیا آئے گا؟ جوانی واپس تو نہیں آئے گی. کیا آئے گی پھر؟ موت. بڑھاپا ایک بیماری ہے. اب بزرگوں سے جو سنا تھا کہ بڑھاپا برا آپا، یہ بڑھاپا نہیں ہے، یہ جسم کا برا وقت ہے، برا آپا. ایسے ہی سوچئے الفاظ پیغمبر کے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. جس کا کوئی علاج نہ ہو اس کا علاج بھی مصطفیٰ دیتے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی. ہر روز صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ ذکر پڑھو. ذکر کے 2 پارٹ ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس اللہ تمہارے لیے عافیت عطا کرے گا اس کے ذریعے سے کہ تم آخری سانس تک اندھے نہیں ہوگے. ڈر لگتا ہے نا اندھے پن سے، اندھے نہیں ہوگے. اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں عافیت عطا کرے گا کہ پاگل نہیں ہوگے. بڑھاپے میں دماغ سٹیا جاتا ہے، اس سٹیانے کو میں نے کہا پاگل پن. بھول جاتے ہیں نا بار بار بات کر کے. اللہ اکبر، جنون نہیں ہوگا. اس ذکر کی برکت سے خدا تمہیں محفوظ رکھے گا ایسے مرض سے جس کو جذام کہتے ہیں. جذام ایسا مرض کہ جو پھیلتا ہے، جسم کا خاص مرض ہے، جلدی بیماری ہے، اور اس کے قریب انسان پھر جا نہیں سکتا جس کو یہ ہو جائے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. پھر فرمائے اس ذکر کی برکت سے خدا تمہیں غربت سے محفوظ رکھے گا. بڑھاپے میں اولاد کے مجبور نہیں ہو جاؤ گے. اور آخری جملہ عجیب ہے، فرمائے اس ذکر کی برکت سے خدا تمہیں شدید بڑھاپے سے بچا لے گا. والحرم. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اندھا پن، پاگل پن، جذام، غربت، اور 5واں شدید بڑھاپا.